نیچے رکھ دیں، ہاتھ واتھ لگ گیا گر جائے، نیچے رکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ اللہ برکت۔ عبدالعظیم صاحب شروع کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دینی ماؤں اور بہنوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا احسان و کرم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک میں داخل فرمایا، جو خیر و برکت سے بھرپور مہینہ ہے، اور اسی مناسبت سے اللہ کی توفیق سے ہم یہاں اکٹھا ہیں۔ ہم اور آپ اس کی فضیلتوں اور احکام کے ضمن میں یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے دن میں روزوں کو فرض کیا، اور اس کی رات میں قیام اللیل، جسے تراویح کہا جاتا ہے، اسے مسنون اور مستحب بنایا۔ رمضان کے روزوں کے تعلق سے فرمایا کہ جو پورے ماہ ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف، اور بہت ساری فضیلتیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے قیام اللیل کے تعلق سے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جو رمضان کا لفظ ہے پورے مہینے کا، جو رمضان کا قیام کرے، پورے رمضان تراویح پڑھے۔ ہمارے ہاں آج کل کچھ لوگ ایسے قابل لوگ ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 دن پڑھائی، اس کے بعد نہیں پڑھائی، اس لیے مسنون یا مشروع صرف 3 ہی دن ہے۔ یہ ان کی جہالت کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 ہی دن جماعت سے کیوں پڑھائی؟ واضح ہے، یہ اندیشہ کہ فرض نہ ہو جائے۔ صحابہ نے پورا مہینہ پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا پورا مہینہ پڑھتے تھے۔ اور پھر یہ قولی حدیث میں جو میں نے ابھی پڑھی بخاری وغیرہ میں، کہ جو پورے رمضان میں قیام کرے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ، شرط ہے یہ، ایمان اور احتساب کے ساتھ جو رمضان کا قیام کرے گا، 4 دن 5 دن نہیں، صرف اتنا کہ ہمارے یہاں یہ غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے کہ قیام اللیل یا تراویح کا مقصود صرف اتنا سمجھا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ پورا قرآن سن لیا جائے۔ چنانچہ وہ اس کا شارٹ کٹ لے آئے، مختصر راستہ، کہ 5 دن میں 3 دن میں یا کچھ اور کم زیادہ کر کے پورا قرآن ختم کر لیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے عید کی تیاریوں میں لگ جائے۔ عید کی تیاری دراصل رمضان کی نیکیاں ہیں، عبادتیں ہیں، قرآن سے جڑنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن پر عمل کرنا ہے۔
جتنی نیکیاں آپ کریں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے عید پرمسرت اور حقیقی تہوار بنے گی، خوشی کا شادیانہ اور خوشی کا سبب بنے گی۔ اور حقیقت میں اسی کو عید منانے کا حق ہے جو رمضان کو عبادتوں کے ساتھ، اخلاص اور ایمان کے ساتھ میں گزارے۔ چنانچہ پورے رمضان کا جو قیام کرے اس کے پچھلے گناہ معاف۔ یہ چھوٹی فضیلت نہیں ہے، بہت اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین کے فضل، اللہ رب العالمین کی توفیق سے آج ہم نے پہلی تراویح یا پہلے دن کا قیام اللیل کیا۔ رب العالمین ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ ہم اس قیام اللیل پر عمل کرنے والے بن جائیں، جس کی برکت سے قبول کر کے رب العالمین ہمارے پچھلے گناہ معاف کرے، اور اس گناہ کی معافی کے نتیجے میں رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی عزت، سعادت اور بلندیوں اور ترقیوں سے نوازے، برزخ اور آخرت میں بھی رب العالمین ہمیں کامیابی سے نوازے۔ یہ اسی کے ساتھ، اس اشارے کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قیام اللیل میں جو ایک مقصد ہے کہ عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، گناہوں سے صفائی حاصل کی جائے، ساتھ ہی ساتھ اس میں قرآن سے جڑنا ہے۔ اور آپ ہم جانتے ہیں کہ رمضان کی پوری فضیلت، اللہ نے اس مہینے کو سارے سال میں سب سے زیادہ برکت اور فضیلت والا جو بنایا، اس کا بنیادی سبب ہے کہ اس ماہ مبارک میں قرآن عظیم کا نزول ہوا۔ جس پر قرآن کا نزول ہوا وہ سب سے افضل رسول جو لے کر آیا، سب سے افضل فرشتہ جس مہینے میں اترا وہ سب سے افضل مہینہ، جس امت پر اترا وہ خیر امت۔ جو قرآن سے جڑے گا، آپ اور ہم یہ لکھ لیجئے، اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں ڈالیے کہ اگر دنیا میں عزت، سعادت، کامیابی، اطمینان، سکون، خوف اور دہشت سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو قرآن سے جڑیے، قرآن سے جڑیے۔ آج کی تلاوت میں ہم نے ایک آیت سورہ بقرہ میں پڑھی، پہلے جز میں، پہلے پارے میں، کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے الکتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں ویسے جیسے کہ تلاوت کا حق ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ یہی لوگ ایمان لانے والے ہیں، یعنی اگر ہمارا قرآن پر ایمان ہے تو قرآن کی تلاوت ویسے کرنی چاہیے جیسے تلاوت کا حق ہے۔ تو کیا ہم نے قیام اللیل میں قرآن سن لیا، رمضان میں قرآن کو تلاوت کر کے پڑھ لیا، کیا حق کے تلاوت ادا ہو گیا؟ جی نہیں۔ آپ اس کی تفسیر میں دیکھیے تو صحابہ کرام، سلف کے اقوال بھرپور ملیں گے، جس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ قرآن کی تلاوت کا حق پڑھنے، تدبر کرنے، پھر اس کے معنی اور مفہوم کو حتی الامکان سمجھنے سے جڑا ہے، اور پھر اس میں جو حلال ہے اس کو حلال سمجھنا، جو حرام ہے اس کو حرام جان کر اس سے بچنے کی پوری کوشش کرنا، اس کی آیات محکمات پر ایمان لانا، متشابہات پر ایمان لانا، محکمات پر عمل کرنے کی طاقت کے مطابق کوشش کرنا۔ جو یہ ساری چیزیں کرے گا، قرآن کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا اور حسب ضرورت قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے گا، وہ تلاوت کا حق ادا کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعتیوں کی، خارجیوں کی ایک علامت یہ بتائی کہ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ ہاں، آج ہم محسوس کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کی صرف زبان پر ہے، حلق کے اوپر ہے۔ وہ اس میں پڑھتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، شرک مت کرو، لیکن شرک کر رہے ہیں۔ وہ اس میں پڑھتے ہیں کہ اللہ نے سود کو حرام کیا، لیکن سود کا لین دین کر رہے ہیں، ہیلے بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ مختلف مواقع پہ کہتے ہیں کہ بھائی اس مہینے پہ یہاں شادی کا موقع ہے تو اب یہاں کچھ ہمارے ارمان نکل جائیں، کچھ تہوار کا موقع ہے تو ایسا کر لیا جائے، جوانی ہے تو جوانی کے کچھ ایام موج مستی میں گزار دیا جائے۔ ہر جگہ شریعت کی قربانی۔ تو قرآن زبان پر ہے، حلق کے نیچے نہیں۔ یہ بہت بڑی محرومی اور بدقسمتی کی بات ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا اور اپنی کوشش دونوں کرنی چاہیے کہ یہ قرآن ہمارے دل و دماغ کے ساتھ ہمارے اعمال میں بھی آ جائے، اور اس کے لیے پہلا اسٹیپ اور قدم یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنے سننے کے ساتھ ساتھ، تلاوت بغیر سمجھے بھی یہ واحد کتاب ہے کہ عبادت ہے، اور پھر اس عبادت میں مزید استحکام ہوتا ہے اس کے سمجھنے اور اس کے اندر تدبر کرنے سے، پھر اس پر عمل کرنے سے۔ آج کی یہ جو سلسلہ ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس میں اخلاص عطا فرمائے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد مسجد کے ذمہ داران کا اور آپ تمام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ قرآن کے حوالے سے آپ یہاں رکے اور ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، سب کے ساتھ انتہائی دل کی گہرائیوں سے گزارش کہ قرآن کا سمجھنا
بہت اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن خود کہتا ہے وہ شفا ہے، ہماری بیماریوں کا علاج ہے، اللہ نے ہمارے لیے اتارا ہے، دوسروں کے لیے نہیں، ہمارے لیے، ہمارا فائدہ ہے، یہ ہماری بیماریوں کا علاج ہے۔ اس کو اللہ نے روح کہا، اس کو ذکر کہا، ذکرہ کہا، رحمت کہا، ہاں، اور ذکر للعالمین کہا۔ قرآن کے یہ جو اوصاف ہیں، اگر آپ صرف ان کے معنی پر غور کیجئے تو محسوس ہوگا کہ ہمارے اور آپ کے لیے کتنا ضروری ہے۔ یہ الفرقان ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والا، اور یہ رحمت ہے، اور یہ کتاب جو ہے ہدایت ہے۔ مطلب قرآن سے جو ہٹے گا، قرآن میں جو ہے وہی ہدایت ہے، قرآن کے جو خلاف ہے وہ گمراہی ہے، پیش نہ بات۔ ایک مومن کو اس پر پکا یقین ہونا چاہیے۔ اب جب اتنی اہمیت کی حامل یہ کتاب ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ ہم صرف اس کو الفاظ میں پڑھ کر گزار رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی محرومی، بدقسمتی کی بات ہے۔ رمضان ہمیں قرآن سے جوڑنے آیا ہے، اسی اعتبار سے ہمارے یہاں لوگوں نے، ذمہ داروں نے، ہم نے یہ اہتمام کیا کہ ایک مجلس منعقد کی جائے۔ اس مجلس میں جو ہے قرآن کی کچھ باتیں، اس کے معنی اور مفہوم کی کچھ باتیں بطور تسہیل کے، یعنی قرآن فہمی کا راستہ ہموار کرنے کے لیے، یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہم اس مجلس میں قرآن کی پوری تفسیر قطعی بیان نہیں کرتے، نہیں کر سکتے۔ میں کچھ سالوں پیشتر مجھ سے جب لوگ کہتے تھے کہ خلاصہ قرآن بیان کرنا ہے تو میں نے ان سے یہ کہا، تو میں کہتا تھا، جواب دیتا تھا کہ یہ تو ممکن ہے کہ ایک آیت کو میں 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں، حالانکہ بہت چھوٹا عالم ہوں، امیر میں ہوں، 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں ایک آیت کو، آدھی آیت کو، یا اللہ کے ایک نام کو بیان کر سکتے ہیں، لیکن ایک پورے جز کو، جس کو ہم پارہ کہتے ہیں، آج جیسے پڑھا گیا ایک پارہ، اس کو آدھے گھنٹے میں، 20 منٹ میں، 1 گھنٹے میں کیسے بیان کیا جائے؟ ہماری یہ صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ کا کلام تو ایسا ہے کہ ایک ایک جملہ، ہاں، کوزے میں سمندر سمٹا ہوا ہے، ہم اس کو کیسے، اس کا حق ہے۔ ہر ڈھونڈنے غوطہ لگانے والے کے لیے اس میں نیا موتی ہے، ہر بلندی پہ ایک نئے سفر کے آغاز ہو سکتا ہے۔ اس میں کتنے مفسرین ہیں، ہر ایک نے الگ الگ ڈھنگ سے غور و فکر کیا، الگ الگ موتی، جواہر لالے نکالے، اور آپ بھی اگر قرآن کو سمجھیں گے، گہرائیوں میں جائیں گے، بڑا مزہ آئے گا، ایمانی لذت ملے گی، لطف آئے گا۔ اس سے زیادہ لذیذ کوئی اور چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اور اس میں اللہ کے اسماء و صفات، اس کی توحید، اس کی معرفت کا بیان ہے۔ ہاں، اہل علم نے کہا کہ دنیا کے وہ مسکین لوگ ہیں، میں اکثر یہ جملہ نقل کرتا ہوں، ذہن میں رکھیے کہ دنیا کے سب سے مسکین، غریب، محروم وہ لوگ ہیں جو دنیا میں آئے اور سب سے لذیذ نعمت کا مزہ چکھے بغیر دنیا سے چلے گئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ سب سے لذیذ نعمت کون سی ہے، تو کہا اللہ کی معرفت، اس کے اسماء و صفات کے ذریعے سے اس کو جاننا، اس کی قربت حاصل کرنا، اللہ سے انس حاصل کرنا۔ اب کیسے ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن ہے۔ اب اس قرآن کی کچھ تفہیم کے لیے ہمارے دلوں میں اس کی رغبت پیدا ہو کہ ہم قرآن سمجھیں، اس کی اہمیت کو جانیں، یہ ایک چھوٹی سی مجلس مہینے بھر کے لیے منعقد کی جا رہی ہے۔ میں حاضرین سے گزارش کروں گا کہ یہ پہلا دن ہے تو تعداد ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتا ہے ہمارے یہاں الٹا نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی سیرت دیکھیے کہ رمضان شروع ہوتا تھا کمر کس لیتے تھے، عام دنوں کے مقابلے میں عبادت میں پہلے سے زیادہ محنت کرتے، پہلے سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ جیسے جیسے رمضان کا دن آگے بڑھتا، یہ کم نہیں ہوتا کہ جوش کم ہو گیا، بلکہ اور بڑھتا جاتا، بڑھتا جاتا، بڑھتا جاتا، آخری اجرے میں سب چھوڑ کے مسجد میں اعتکاف کرتے۔ ہمارا الٹا معاملہ ہے، شروع میں کچھ جوش نظر آتا ہے، پھر اس کے بعد معمول پر موقع مل گیا ٹھیک ہے، ورنہ ہم اپنے مشغولیات میں لگ جاتے ہیں۔ آخری اجرے میں تاخراتوں میں کچھ لوگ کچھ اہتمام کر جاتے ہیں، بہت سارے لوگ تو عید کی تیاریاں کرتے ہیں، کپڑے لتے اور بازار میں گھومتے، وقت قیمتی اوقات ضائع کرتے ہیں۔ ان لمحات سے زیادہ قیمتی اور ان سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں ہے جو دنیا داری میں ان کو ضائع کرتا ہے۔ بہرحال یہ تو تمہید تھوڑی سی لمبی ہو گئی، یہ پہلے درس کے اعتبار سے ہے۔ ہم لوگوں کو، مجھے اس بات کا خود احساس ہوتا ہے کہ روزے رکھنے کے بعد، تراویح پڑھنے کے بعد کچھ تھکن، کچھ اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، لیکن کیا ہم لوگ اپنے آپ پر زور دے کر اللہ کے کلام کو سمجھنے یا اس کی رغبت پیدا کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت نہیں نکال سکتے، وہ بھی اس ماہ مبارک میں جس کی ساری فضیلتیں نزول قرآن سے وابستہ ہے؟ لہذا میں گزارش کروں گا کہ اس کی طرف توجہ دیں، اور خاص طور سے ہمارے نوجوان طبقات قرآن سے جوڑنے کی اپنے آپ کو بھرپور کوشش کرے،
آپ کی دنیا کی ساری مصروفیات کے مقابلے میں یہ سب سے اہم ہے. اس لیے اپنا روٹین بنائیے تو اس میں اس کو شامل کیجیے کہ رمضان میں ایک وقت ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے وقت دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس عمل میں اخلاص دے، خلوص دے، تقویٰ دے، اور اس مجلس کا دنیا اور آخرت میں ہمیں فائدہ دے، ہم سب کو جنت کے راستے پر چلنے والا اور جنت میں داخل ہونے والا بنائے. آئیے سب سے پہلے آج کے اس پہلے درس میں ہم قرآن کی سب سے عظیم سورت جس کو ہر نماز ہر رکعت میں پڑھنا لازم ہے اس سے متعلق کچھ باتوں کا تذکرہ کریں، اور وہ ہے سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ، اس کے قریب قریب علماء نے 20 نام ذکر کیے، 20 نام. اس کے الگ الگ نام اس کے الگ الگ فائدے، فضیلت اور اہمیت کو بیان کرتے ہیں. چند ناموں کا تذکرہ ہم یہاں کر رہے ہیں. یہ مکی ہے، مکی اور مدنی اصول میں لمبی ہے. ایک مشہور قول کے مطابق جو ہجرت سے پہلے جو قرآنی صورتیں آیتیں نازل ہوئی اس کو مکی کہا جاتا ہے، جو ہجرت کے بعد اس کو مدنی کہا جاتا ہے. کچھ اور اقوال ہے کہ جو مکہ اور اطراف مکہ میں ہیں وہ مکی، جو مدینہ اور اطراف مدینہ میں نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مدنی. اس طرح اور بھی کئی اقوال ہیں. تو یہ مکی صورت ہے. بعض اہل علم یہاں کہتے ہیں کہ یہ دو مرتبہ نازل ہوئی، اس کی اتنی فضیلت ہے. چنانچہ اس کے 20 نام جیسا کہ میں نے عرض کیا. ایک نام ہے الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ، فاتحہ فتح، شروع کرنا، کھولنا کا معنی. اس سے قرآن کھلتا ہے. یہ قرآن کے آغاز میں ہے، قرآن کی شروعات اس سے ہوتی ہے، اس لیے اس کا نام الفاتحہ ہے. اس کا دوسرا نام ہے ام الکتاب. ام الکتاب، ام کا معنی ہوتا ہے ماں، جڑ، بنیاد. یہ الکتاب کی جڑ ہے، اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ میں قرآن کے سارے مضامین اجمالی طور سے سمٹے ہوئے ہیں. اسی لیے بعض اہل علم نے کہا کہ قرآن مجید پچھلی تمام کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے جو آسمانی کتابیں تھیں، اور سورۃ الفاتحہ قرآن کا نچوڑ ہے. اور آگے ہم آیت پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ سورۃ الفاتحہ کا نچوڑ ہے، کیونکہ وہ ہماری زندگی اور اس کائنات کے وجود کے مقصد کو سے ہم کو جوڑتا ہے. چنانچہ دوسرا نام ہے ام الکتاب، کتاب کی جڑ، کتاب کی ماں یعنی بنیاد. تیسرا نام الحمد ہے. حمد تعریف، آگے اس کی تشریح تھوڑی سی ہوگی. چونکہ اس سورت کا آغاز الحمدللہ، الحمد سے اللہ کی تعریف سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے. ایک نام السبع المثانی ہے. یہ خود قرآن میں ہی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ الْقُرْآنَ وَسَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي. صحیح پڑھا میں نے کہ ہم نے آپ کو قرآن اور 7 ایسی آیتیں دی. مثانی کا 2 معنی کیا ہے لوگوں نے، علماء نے، کہ جو بار بار دہرائی جائے. ہر رکعت میں اسے پڑھنا ہے، ہر رکعت میں پڑھنا لازم ہے، اس لیے بار بار اسے دہرایا جاتا ہے. امام پڑھتا ہے، مقتدی پڑھتا ہے، تو یہ بار بار دہرائی جانے والی ہے. اور مثانی یعنی وہ صورت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا یعنی تعریف بیان تو کافی نہیں ہوگی، اس لیے اس کو کافیہ کہا جاتا ہے. اس کا ایک نام ہے الشافیہ، یہ شفا دینے والی ہے. یہ روقیہ کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. ہماری مائیں بہنیں سنیں، ادھر ادھر جانے کی بجائے سورۃ الفاتحہ کو خوب پڑھیے، اور اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، یا جن کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ مریض ہیں، دم کیجئے. یہ شفا کا بہت بڑا ہتھیار اور ذریعہ ہے. ایک صحابی نے بچھو مارنے پر ایک سردار، مشرک سردار پر دم کیا تھا، سورہ فاتحہ پڑھ کر وہ ٹھیک ہو گیا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے آ کے بتایا تو آپ نے فرمایا وما یدریک انہا روقیہ، کہ آپ کو کیسے پتا کہ یہ روقیہ ہے، دم ہے، خون چھاڑ کی چیز ہے. چنانچہ سورۃ الفاتحہ کو روقیہ بھی کہا جاتا ہے اور شافیہ بھی کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ کا ایک نام ہے سورۃ الدعاء، کیونکہ اس میں دعا کا کے ادب کے ساتھ ایسی دعا رب العالمین نے ہم کو آپ کو سکھائی ہے جو علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے علماء کے مطابق بندوں کے لیے، آپ کے اور میرے لیے سب سے زیادہ ضروری، سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ مفید دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک جتنی چیزیں ہم دنیا میں مانگتے ہیں رب سے، ان میں سب سے زیادہ ضروری ہے صراط مستقیم کی ہدایت. ابھی اس کا معنی ہم تھوڑا سا دیکھیں گے. اسی طرح اس کا ایک نام ہے الصلاۃ. یہ حدیث قدسی جو صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ نے اللہ سے روایت کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین. نماز الصلاۃ کو، صلاۃ کہا،
الصلاۃ کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھی آدھی تقسیم کر دی. بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو رب کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے رب نے، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، تعریف کی. کہتا ہے الرحمن الرحیم، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. اب جب کہتا ہے مالک یوم الدین، میرے بندے نے میری مجد اور بزرگی بیان کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ جو مانگے گا میں اسے دوں گا. ایسی زبردست فضیل ایاک نعبد، یہ سورۃ الفاتحہ کا ذکر کیا. اسی حدیث سے ہے اس سورہ مبارکہ کی بڑی فضیلت ہے، بہت فضیلت. ایک لمبی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید المعلیٰ ایک صحابی ہیں، ان سے کہا لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ السُّوَرِ فِي الْقُرْآنِ، کہ میں تمہیں ایک ایسی سورت سکھاؤں گا، ضرور سکھاؤں گا، جو قرآن میں سب سے زیادہ عظمت والی سورت ہے. بحیثیت سورت سب سے افضل سورہ فاتحہ، اور بحیثیت آیت سب سے افضل آیت الکرسی، تو سب سے عظیم سورت ہے. اور آپ نے بتایا کہ الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، یہی سبع مثانی ہیں، بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں ہیں جو مجھے دی گئی ہے، اور قرآن عظیم جو مجھے دیا گیا. ہاں، بخاری کی یہ حدیث ہے. اسی طرح صحیح الجامع میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن مثلها، کہ توریت میں، انجیل میں، زبور میں، اور نہ ہی خود قرآن میں اس سورت کی جیسی کوئی اور سورت نازل ہوئی. حضرت ایک روایت میں ہے، غالباً مسلم کی ہے، اللہ کے حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو آ کر بشارت دے گا، ابشر بنورین اوتیتہما، کہ 2 نور، 2 روشنی کے لیے آپ بشارت قبول کیجئے، خوش ہو جائیے جو آپ کو دی گئی ہے. اور ایسا 2 نور نہ توریت میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، اور نہ خود قرآن میں. ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرے آمن الرسول سے آخر تک کی 2 کی آیتیں. اس سورت کی شروعات الحمد سے ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے. ابھی اس کا ہم تھوڑا سا ذکر کریں گے. اور اس کے بعد پہلا جملہ حمد سے ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ اگر بندہ اس کائنات پر غور کرے، اپنے آپ پر غور کرے، دنیا کی کسی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز پر غور کرے، تو ایک چیز جو بندے کے منہ سے سب سے پہلے نکلے گی چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد، کہ واقعی وہ ذات جس نے اس کائنات کو وجود بخشا، بنایا، بڑی حکمت سے، مہارت سے، باریکیوں سے، زبردست طریقے سے بنایا ہے، یقیناً وہ تعریف کے لائق ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. تعریف کس کی ہوتی ہے؟ جس میں خوبیاں ہوں، اور جس میں خوبیاں ہوتی ہیں وہ تعریف اور حمد کے لائق ہوتا ہے. اور حقیقت میں اللہ رب العالمین کے کاموں کو، اس کی عظمتوں کو، اس کی مخلوقات کو اگر آپ دیکھیں، کوئی بھی انسان غور کرے، اگر وہ عقل و شعور والا ہے تو انہیں دیکھ کر غور کرنے کے بعد پہلا جملہ اس کے منہ سے یہی نکلے گا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. پھر آخر میں دعا پر شروعات دعا سے ہو رہی ہے، اور حمد سے ہو رہی ہے، اور دعا پر سورت کا خاتمہ ہو رہا ہے. دونوں میں صف زبردست موافقت ہے. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، کہ سب سے اعلیٰ اور فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اگر آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو سب سے افضل لا الہ الا اللہ، اور سب سے اچھی دعا الحمدللہ. ہاں، تو الحمدللہ رب العالمین، یعنی دعا ہی سے شروعات ہو رہی ہے، دعا ہی پر اختتام ہو رہا ہے. ہاں، چنانچہ یہ اس صورت کو اس طریقے سے رب العالمین نے ایک دم کم الفاظ میں تمام معانی کو گھیرنے والا بنایا ہے. آپ تھوڑا سا ہم اس پر نظر ڈالیں گے سرسری طور سے، کہ اس صورت میں اگر آپ غور کریں تو اپنے اختصار کے باوجود دین کے معالم، دین کی بنیادیں، اصول اور فروع تمام کے تمام اس میں اختصار کے ساتھ سمٹے ہوئے ہیں، زبردست طریقے سے. ہاں، ہم اس پر غور کریں. شیخ نے کہا کہ بدأت السورۃ الفاتحہ، پہلے سب سے پہلے دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کی شروعات ہو رہی ہے عقیدے سے. عقیدہ جو دل میں ہوتا ہے، اور سب سے دل ہمارے دین کی جڑ بنیاد ہے. میں یہاں جتنے حاضرین سب سے کہوں گا کہ عقیدے کے بغیر آپ کا کوئی عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں. یہ دین کی سب سے اہم بنیاد ہے، سب سے زیادہ اسی پر محنت کرنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء دعوت دیتے تھے تو سب سے پہلے عقیدے پر محنت کرتے تھے.
آپ عقیدے کو چھوڑ کر بہت محنت کریں کہ شراب چھوڑ دو، یہ مت کرو، وہ مت کرو، بال ایسے مت رکھو، ہیئر اسٹائل، لباس ایسا مت کرو، ہاں ہو سکتا ہے کچھ اثر کر جائے لیکن یہ بہت زیادہ مؤثر نہیں ہوتا. آپ صرف فضائل بتائیں ہیں، آدمی کی اصلاح کے لیے زیادہ مؤثر نہیں ہوتا، لیکن آپ پہلے اس کا عقیدہ درست کر دیں. اللہ کا خوف، اللہ سے محبت، اللہ کی سے امید، اگر یہ چیزیں دل میں جگہ پا گئی تو آپ کسی بندے سے یہ کہو گے اللہ نے یہ حرام کیا، اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف اسے فوراً ماننے پر ابھارے گا، وہ قبول کر لے گا. صحابہ کو دیکھیں، ابتدائی زمانے کے، تھوڑی سی ابتدائی تعلیم، پوری شریعت، پورا قرآن جب نازل نہیں بھی ہوا تھا تو مکہ والے اور کوئی بھی بڑے سے بڑا ظالم ان کو سخت سے سخت اذیت دے کر بھی دین سے پلٹا نہیں پایا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ان کے دل میں عقیدے کو کی جڑیں مضبوط کی تھی. تو سورۃ الفاتحہ کا آغاز عقیدے سے ہو رہا ہے. کیسے؟ تفصیلی اعتبار سے میں تھوڑا سا اشارہ کروں. الحمد للہ رب العالمین، ابھی ہم نے پڑھا کہ تمام بنیادیں آ رہی ہیں. الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے. میں کم بول رہا ہوں، زیادہ غور کیجیے. الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے. اس کے مفہوم میں اہل علم نے کہا کہ جو بھی تعریف ہو سکتی ہے مطلق طور پہ پوری کی پوری ہر اعتبار سے اس کا سزاوار حقدار صرف اللہ. الحمد استدراک کے لیے اللہ ہے، اور وہ عربی کی میں تفصیل اور باریکیوں میں نہیں جا رہا ہوں. للہ، اللہ کے لیے ہے. اب اللہ کے لیے جب ساری خوبیاں ہیں، کمال ہے، سارے کمالات ہیں، اب کسی کمال میں بال برابر کمی نہیں ہے. اگر کوئی ایک خوبی میں کوئی کمی آ جائے تو اتنی تعریف کا اللہ حقدار نہیں رہ جائے. علم پورا ہے، اگر ایک بال برابر علم بھی جہالت آ جائے تو نقص آ جائے، اور اللہ کے اندر نقص نہیں ہے. ماضی، حال، مستقبل، ہمارے جسم، ہمارے بال، ہمارے جسم کے اندر ہمارے خون میں کتنے اجزاء ہیں، ہیموگلوبین کتنے ہیں، سفید ذرات کتنے ہیں، ہم کاؤنٹ نہیں کر پاتے پورا. پروٹینز ہیں، کیا کیا ہے، سب اللہ جانتا ہے. درخت کتنے ہیں، ہم ایک درخت کے پتے پورے نہیں گن سکتے، اپنے سر کے اور اپنی داڑھی کے بال گن نہیں سکتے. اللہ نے وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اللہ نے ہر چیز کو عدد کے اعتبار سے گن رکھا. ہاں، یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ غور کرتے جائیے کہ علم میں کوئی ایک چیز، ماضی، حال، مستقبل، کائنات کی موجودات، آسمان میں، زمین میں، پیڑ میں، پودے میں، پہاڑ میں، مٹی میں، ذرات میں، درختوں میں، کہیں بھی کوئی چیز ہے، سب اللہ جانتا ہے. کوئی ایک چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں. اسی لیے اس کے لیے ساری تعریف ہے. اگر ایک چیز بھی باہر ہو گئی تو نقص آ گیا، خامی آ گئی، کمی آ گئی. اور اللہ رب العالمین سبحان ہے، پاک ہے، اور تمام تعریف اس کے لیے ہے. مطلب ہر اعتبار سے ساری خوبیوں کا مالک. اور جب سب خوبیاں ہیں تو اس کا مطلب اللہ کے اسماء الحسنی ہیں، صفات علیہ ہیں. الحمدللہ کہا تو اس سے علماء نے کہا کہ اس میں توحید اسماء و صفات آ گئی. للہ، اللہ کے لیے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کی تشریح کرنی چاہیے تھی، ہم آگے بڑھ گئے. اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھی قرآن کا حصہ ہے. بعض لوگوں نے سورہ فاتحہ کا، بعض لوگوں نے ہر سورے کا حصہ مانا، بعض نے الگ سے اس کو ایک آیت مانا. تو میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں. اسم اللہ، اسم اللہ، یہ مضاف مضاف الیہ ہے. عربی قاعدے سے مفرد مضاف جب ہوتا ہے تو اس میں عموم کا معنی ہوتا ہے. اللہ کے جتنے نام ہیں میں ان سب سے شروع کرتا ہوں، معنی یہ ہوتا. اب اللہ کا اسم ذات ہے، اسم خاص. اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں کہ بندوں کو بغیر اضافت کے ہم ان کو نہیں کہہ سکتے. رحمان بھی نہیں کہہ سکتے، عبد الرحمان، فضل الرحمان، انعام الرحمان، یہ کہہ سکتے ہیں، صرف رحمان نہیں. ایسے اللہ کا اسم ذات ہے، کسی مخلوق کو نہیں کہہ سکتے، صرف اللہ. تو اللہ کس سے بنا ہے؟ زیادہ راجح قول ہے کہ الہ سے بنا ہے. الہ یا اللہ، یعنی معبود ہونا. اس کا معنی ہوگا معلوم، ذوالالوہیت. اسی لیے حضرت ابن عباس نے اللہ کا معنی کیا ذوالالوہیت والعبادہ، وہ ذات جو الوہیت والی ہے، عبادت کے لائق ہے. ایک الہ کا معنی ہوتا ہے حیران ہونا. جن علماء نے الہ سے مانا ہے حیرانی کے معنی میں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات واحد ایسی ذات ہے، کائنات میں کوئی اور ایسا موجود نہیں ہے کہ جس کو جاننے کے بعد آپ کی حیرت قائم ہے. ہاں، یہ موبائل ہے. یہ موبائل جب شروع میں آئے تو بہت سے لوگ اس پر حیرت کرتے تھے. کمپیوٹر پر آج اے آئی والی جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، روبوٹک، ہاں، اس کا جو ایپ وغیرہ ہے، حیرت میں لوگوں کو ڈالے ہوئے ہیں. ابھی نئی ایجاد ہے تو لوگ حیرت میں ہیں. جیسے جیسے اس کی معرفت بڑھتی جائے گی، لوگ جانیں گے، تو ہمارے یہاں گلیوں میں اس کے میکینک پیدا ہو جائیں گے. حیرت ختم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی.
تو دنیا میں کوئی بھی چیز جس سے آدمی کو حیرت ہوتی ہے، جیسے جیسے اس سے سابقہ بڑھتا جاتا ہے حیرت کم ہوتی ہے۔ تنہا اللہ کی ذات ایسی ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں جتنا علم حاصل کریں گے، اللہ کے بارے میں جتنا جانتے جائیں گے، اتنی زیادہ آپ کی حیرت بڑھتی جائے گی کہ اللہ کی ذات تو وہ ہے جس کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ جتنا بتایا ہے اتنا جاننے کے بعد لگے گا کہ ہمارا علم جہاں آخر تک پہنچتا ہے وہاں سے نئے علم کی شروعات ہوتی ہے۔ میرے رب کے کلمات اتنے ہیں کہ سمندر روشنائی بن جائے، درخت جو ہے قلم بن جائیں، سب کلمات لکھیں، تعریفات لکھیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ تمام تعریف اس کے لیے ہے۔ تو تعریف اس کے لیے ہے، تو اس میں توحید اسماء و صفات آئی۔ الالہ سے اللہ بنا ہے، الالہ تھا اللہ بنا، اور اللہ کا معنی ہوتا ہے وہ جو الوہیت والا، جو عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تنہا وہ ذات ہے جس کے اندر وہ صلاحیت ہے جس کی وجہ سے اس کو پوجا جائے، عبادت کی جائے، اس سے مانگا جائے، اس کے آگے گڑگڑایا جائے، عاجزی اختیار کی جائے۔ کائنات میں اور کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ کسی کو بھی پکاریے، وہ آپ کی پکار ہی کو نہیں سنتا۔ وہ نفع نقصان کا مالک ہی نہیں ہے، وہ خالق ہی نہیں ہے۔ کائنات میں ساری کائنات مل کر قرآن نے کہا کہ ایک مکھی پیدا کرنا چاہے نہیں کر پائے، جب پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ رب نے کہا کہ جن کو تم اللہ کے سوا دنیا میں کائنات میں جن کو پوجا پکارا جاتا ہے، وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ جب مالک نہیں ہے تو آپ کو دیں گے کیا، چھینیں گے کیا؟ جو مالک نہیں ہے وہ دے نہیں سکتا، جو مالک ہے وہی دے سکتا ہے۔ مالک اللہ ہے، اسی لیے وہی الوہیت والا ہے۔ اللہ الالہ ہے، الہیت کے، الوہیت کے لائق، عبادت کے لائق صرف ہو گئے۔ یہ توحید الوہیت ہو گئی۔ الحمدللہ میں توحید اسماء و صفات، اللہ میں توحید الوہیت، رب العالمین تمام جہانوں کا پروردگار، رب پالنہار، پروردگار ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ ہاں، اس میں تربیت کا مفہوم ہے۔ رب العالمین کی تربیت اعلیٰ اور مکمل تربیت ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو پالتی پوستی ہے، ہاں، لیکن اس کے پالن پوشن مخصوص ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے، بہت ادھورا ہوتا ہے۔ کئی جگہ وہ عاجز ہوتی ہے، کئی کام وہ کر نہیں پاتی، کہیں خامی ہوتی ہے۔ رب العالمین کی پرورش کیسی ہے؟ ماں کے پیٹ میں استقرار حمل ہوا، وہاں سے رب کی ربوبیت ہم کو پالنا شروع کر دیتی، اس سے پہلے سے رب کی نطفہ تھے، کیڑا تھے، رب کی ربوبیت وہاں پا رہی ہے۔ ماں کے پیٹ میں سوچیے کہ آکسیجن کے ملنے کا کیا ذریعہ ہے۔ 4 مہینے کے بعد جان ڈال دی جاتی ہے حمل میں، وہاں ہم کو آج ہم چادر اوڑھ کے، رضائی اوڑھ کے پورا اپنے آپ کو بند کر لے تو دم گھٹنے لگے گا، لیکن ماں کے پیٹ میں جان پڑنے کے بعد مہینوں گزارا، کیسے وہاں آکسیجن ملی، غذا ملی، زندگی ملی۔ رب کی ربوبیت پالتی ہے۔ آپ آگے کے مرحلے دیکھتے جائیے، غور کرتے جائیے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ ولادت کے بعد بچپن، پھر اس عمر میں ماں کے سینے میں ہماری غذا کا آنا، پھر جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے ماں کی پیٹ سینے میں آنے والے دودھ کا بھی ہمارے جسم کے تقاضے کے مطابق تبدیل ہونا، زیادہ قوی ہونا، پھر اس کے بعد کی زندگی، غذا وغیرہ، پھر موت آنا، موت آنے کے بعد برزخ کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا جو ہونے والا ہے، قیامت، پھر قیامت کے بعد جنت اور جہنم، پورا رب کی ربوبیت وہاں تک لے جائے گی، پالے گی پوسے۔ تو تمام جہانوں کا، فرشتوں کا بھی پالنہار ہے، جانوروں کا بھی پالنہار ہے، چوپایوں کا بھی، کیڑے مکوڑوں کا بھی، جنوں کا بھی، انسانوں کا بھی۔ عالم کے معنی ہوتے ہیں کل ما سوى اللہ، اللہ کے سوا جو ہے سب عالم، کائنات۔ یہاں عالمین کہا، یعنی عالم میں جتنی قسمیں، انواع جن سے ہو سکتی ہے مخلوقات کی، ساروں کا پالنہار اکیلا رب اس کو پال رہا ہے۔ اس کی ربوبیت کی جتنی دلیلیں ہیں، اگر میں اس پر بحث کروں تو مجھ جیسا کمیل میں جو ہے رات بھر بات کرتا رہے، بات ختم نہیں ہوگی۔ ربوبیت کی نشانی ہے کہ کیڑے میں دیکھیے، سورج چاند ستاروں میں دیکھیے، اپنے اندر دیکھیے، باہر دیکھیے، ہاں، بہت بے شمار دلیلیں، ہر چیز کائنات کی اللہ کی ربوبیت کی گواہی دے رہی ہے۔ تو تمام جہانوں کا پروردگار پالنہار ہے، ہاں، اس لیے اس کی تعریف۔ اب یہ توحید ربوبیت آ گئی، الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلا جملہ۔ اہل علم نے کہا کہ قرآن کی اس ایک جملے میں، ایک آیت میں، آیت کریمہ میں تینوں توحید آ گئی۔ توحید کی 3 قسم، تینوں توحید، یہ ہماری عقیدے کی بنیاد ہے۔ ربوبیت، اچھا، ربوبیت میں
اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمارے شریر کی ضرورتوں کو ربوبیت میں خالق ہونا، مالک ہونا، تدبیر کرنا، کھانے پینے کی چیزیں فراہم کرنا، رات دن کا نظام بنانا، موسموں کی تبدیلی، بارش برسانا، غذا دینا، بیمار کرنا، شفا دینا، زندگی دینا، موت دینا، سب ربوبیت میں اللہ کے جتنے بھی کام ہیں سب ربوبیت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بحیثیت ربوبیت ہم کو جسمانی اعتبار سے جو ضروریات فراہم کی، ہم کھا رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، پی رہے ہیں، کپڑا پہن رہے ہیں، گھر میں رہ رہے ہیں، رشتے دار ہیں، یہ ظاہری نعمتیں ہیں، ضروریات۔ ہماری شریر کی ضروریات سے ہٹ کر رب نے ہمارے روح کی ضروریات کا بھی انتظام کیا، اور کہاں سے کیا؟ قرآن دیا، نبی اور رسول دیا، ان کی تعلیمات دی کہ ہماری روحانی ضرورت ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کی بنیاد ہے، یہ اس کی ربوبیت کا حصہ ہے۔ اب اس اعتبار سے جب آپ غور کریں گے تو اللہ کی ربوبیت میں رسالت، قرآن کا نزول اور شریعت کی فراہمی بھی شامل ہو گئی۔ تو تمام جہانوں کے پروردگار انسانوں کے لیے یہ خصوصی انتظام کیا۔ رب کی ربوبیت دو طریقے کی ہے، ایک ربوبیت عامہ، سب کو پال رہا ہے، کافر ہو، مشرک ہو، جانور ہو، حیوان ہو، کیڑے مکوڑے ہو، کوئی بھی ہو، سب کو غذا دے رہا ہے، روزی دے رہا ہے، جینے کے راستے بتا رہا ہے۔ مچھلی کے بچہ تیرنا جان جاتا ہے، پرندے کے بچے اڑنا جان جاتے ہیں، یہ اللہ سکھاتا ہے۔ بلی کے بچے بلی کے راستے پر ہی چلتے ہیں، تو یہ اللہ سکھاتا ہے، یہ ربوبیت عامہ ہے کہ سب کو دیا۔ اور انسانوں میں بھی کافروں کو بھی غذا دے رہا ہے، روزی دے رہا ہے، معیشت دے رہا ہے، لیکن اس کی ایک ربوبیت خاصہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے متقی پرہیزگار بندوں پر اور ان میں جیسے جیسے اونچے درجات کے ہوتے ہیں ان پر اس کا انعام ہوتا ہے، وہ ربوبیت ہے دین کی، ہدایت کی، اونچے درجات تک جنت میں پہنچانے کی، کہ اس کا انتظام، یعنی قرآن کو ماننا، اس کی حق کو قبول کرنے کی توفیق دینا، یہ اس کی خاص ربوبیت ہے جو اللہ کے نیک بندوں اور مقرب بندوں کے لیے اللہ کے لیے خصوصیت ہوتی ہے۔ تو پہلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان، نہایت شفیق ہے۔ اس کی تفصیل میں دو ناموں کو جو رحمت سے جڑا ہوا ہے کہ اللہ سراپا رحمت ہے، رحمت سے بھرپور ہے، دو ناموں کو، اس میں اشارہ ہے کہ اللہ کا غضب والی صفت بھی ہے اللہ کے اندر، لیکن اس کی رحمت غالب ہے۔ وہ صرف رب العالمین نہیں ہے، ہم کو صرف پال نہیں رہا ہے، ہمارے ساتھ رحمت کا برتاؤ کرتا ہے۔ گناہ کرتے ہیں پھر بھی چھوٹ دیتا ہے، اتنا بڑا گناہ ہو جائے توبہ کا دروازہ کھلا رکھتا ہے، اس کی رحمت ہے۔ بار بار ایسے مواقع دیتا ہے کہ تھوڑا عمل کرو زیادہ ثواب لے لو، یہ رمضان دیا، ایسے کتنے مواقع دیے کہ تھوڑا سا کر لو زیادہ ثواب، اتنا بڑا گناہ کہ توبہ کر لو اللہ معاف کرے گا۔ اللہ گناہ کرنے کے بعد فوراً عذاب نہیں آتا، ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے، سمجھ جا، سدھر جا، چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر پھر موقع دیتا ہے کہ چلو زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، دشمن نے حملہ کر دیا، غزہ کو تباہ کر دیا، اب آنکھ کھول لو، اب دین کی طرف پلٹ جاؤ، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو، یہ اس کی رحمت ہے، موقع دے رہا ہے۔ اتنے ساری نافرمانیاں، شرکیات، بدعات، خرافات کرنے کے باوجود اللہ ہم کو ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے، فوراً عذاب نہیں آتا۔ اور رحمت کے بہت سارے پہلو ہیں، تو رحمان رحیم، اس کی رحمت بھی رحمت ہے، کائنات کے ہر شخص کے ساتھ اللہ کی رحمت جڑی ہوئی ہے۔ اس نے جس نبی کو بھیجا اس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، یہ قرآن اتارا، یہ بھی رحمت ہے لوگوں کے لیے، سراپا رحمت ہے جو ہمیں صرف پال نہیں رہی ہے بلکہ ہم کو خوشگوار راستے دے رہی ہے، مواقع دے رہی ہے۔ ربوبیت سے بڑھ کر یہ رحمان الرحیم ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے جو 3-4 نام سورہ فاتحہ کے شروع میں ہیں، ان کے معنی میں اللہ کے جتنے بھی اسماء و صفات، اسماء الحسنی ہیں، وہ سب آ جاتے ہیں معنی کے اعتبار سے۔ مالک یوم الدین، اب رحمان اور رحیم ہے تو کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہم شرک کر لیں، بدعت کر لیں، خرافات کر لیں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کسی کا حق مار لیں، کسی پر ظلم کر لیں، نہیں، وہ مالک یوم الدین ہے، جزا کے دن کا مالک ہے۔ رحمان اور رحیم کی حیثیت سے آپ کو بہت ڈیل دے دی، بہت موقع دے دیا ہم کو اور آپ کو، لیکن اس کا حساب و کتاب کو لے گا۔ اس کی رحمت غالب ضرور ہے، لیکن وہ جزا کا دن آئے گا، وہاں حساب لے گا۔ دنیا میں بہت سارے فرعون، بہت سارے نمرود، آج بھی جو ہے کوئی مسجد کو توڑ رہا ہے، مندر بنا رہا ہے، کوئی بھی کسی کے کمزور کے گھروں پر بلڈوزر چلا رہا ہے، لوگوں کا مال کھا رہا ہے، مال سمیٹ رہا ہے، ظلم و زیادتی کر رہا ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ان کو طاقت پیسہ ملا ہے تو چاہے جو کر لیں، نہیں، وہ دن آنے والا ہے جب ہر شخص کو اس کی کیے کی جزا ملے گی۔ کون سا دن ہوگا؟ وہ دن ہوگا جب ساتوں آسمان، زمین پوری اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور ساتوں آسمان اللہ کے داہنے آج کا درس تھوڑا سا لمبا ہو رہا ہے، میں معذرت چاہ رہا ہوں، اس سے کہ تمہیدی بات ہو گئی تھی،
پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ فائدے سے خالی نہیں ہے. آپ لوگ آج کے دن کتنا برداشت کریں گے, روزوں کا سلسلہ کل سے شروع ہوگا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے عقیدہ بیان, ان تینوں چیزوں میں دیکھیے عقیدہ, اور اس کے بعد عقیدے کے بعد جب بندے یہ چیزیں مانتا ہے کہ تو رب العالمین ہے, تمام تعریف کا حقدار ہے, ہاں الرحمن الرحیم ہے, مالک یوم الدین ہے, تو جب تو ساری چیزیں نعمتیں دے کر اس کا حساب لینے والا ہے تو پروردگار میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ میرا عقیدہ میں نے اختیار کیا کہ عبادت کروں تو صرف تیری, بھروسہ کروں تو صرف تجھ پر, مدد مانگوں تو صرف تجھ پر. پہلے میں عبادت, دوسرے میں توکل. ایاک نعبد لا الہ الا اللہ کا معنی رکھتا ہے, اللہ کے لیے عبادت کے کوئی, اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے, لہٰذا میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں. ایاک نستعین لا حول ولا قوت الا باللہ کا معنی رکھتا ہے کہ توکل اور بھروسہ صرف تجھ سے ہی کرتا ہوں, تجھ پر ہی کرتا ہوں, مدد تجھ سے ہی مانگتا ہوں. اور ایاک نعبد کی تقدیم و تاخیر ہے, اس میں حصر کا معنی ہے, تیری ہی, کسی اور کی نہیں, تیری ہی عبادت کرو. کتنے لوگ ایاک نعبد و ایاک نستعین روز پڑھ رہے ہیں اور غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں, کسی پیر صاحب کو, کسی بابا کو, شیخ عبد القادر جیلانی کو, خواجہ فلاں اور کلیئر شریف اور فلاں شریف اور فلاں شریف کے لوگوں کو حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں وہ کہ ہم اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, دوسروں سے بھی تو مانگ رہے ہیں, تو اللہ کی عبادت کہاں کر رہے ہیں اکیلے. ایاک نعبد, یہاں تک عقیدہ بھی آ گیا, عقیدہ آیا اور نعبد میں عبادت آ گئی. جب آپ کا عقیدہ درست ہوا تو آپ اللہ سے تعلق کیسے جوڑتے ہیں؟ عبادت سے. عبادت میں سب سے اہم عبادت راس العبادات نماز. آپ کا ہمارا اللہ سے رشتہ جڑتا ہے عبادات سے, روزے سے جڑتا ہے, نماز سے جڑتا ہے, جتنی عبادتیں. پہلی بنیاد دین کی عقیدہ ہے. سورہ فاتحہ میں ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ظاہری عبادتیں, باطنی عبادتیں. نستعین تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں, یہ دل کا عمل ہے توکل کرنا, تو یہ اس میں عبادت آ گئی. ہاں, پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم, صراط مستقیم پر چلا, صراط مستقیم پر جمع. صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ. سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا دین اسلام, جو اللہ نے آسمان سے اتارا, نبی کے ذریعے دیا, قرآن اور حدیث کی شکل میں دیا. اب اس کا دو معنی ہے اہدنا الصراط المستقیم کا. ایک تو یہ کہ دنیا میں بہت سے مذہب ہیں, ان مذہبوں میں صحیح مذہب پروردگار ہم کو بتا, اس پر چلا, اس کو قبول کرنے کی توفیق دے, نمبر ایک. دوسرا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان اسلام کے میں بھی بہت سارے فرقے بن گئے. یہاں رافضی بھی ہیں, صوفی بھی ہیں, جینی بھی ہیں, قدری بھی ہیں, اشعری, ماتریدی, نہ جانے کیا کیا ہیں, 73 فرقے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. تو ان 73 میں بھی ہم کو اس جماعت پر میں شامل فرما, اس راستے کو قبول کرنے والا, جمع رہنے والا بنا, جو جنت کے راستے پہ چلنے والا ہے. صراط المستقیم چھوٹی دعا نہیں ہے. ابھی میں نے کہا تھا اللہ نے کہ سب سے ضروری, سب سے مفید, سب سے زیادہ اہم دعا ہے ہمارے اور آپ کے لیے. آج ہمارے نوجوان کہاں کہاں بھٹکتے ہیں, دوسرے مذہب کو چھوڑیے, یہاں غلط مسلک اختیار کرتے ہیں. کوئی حدیثوں کا انکار کر رہا ہے, کوئی صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے, کوئی سنت کے خلاف بدعت کو اختیار کر رہا ہے, کوئی اس مسلمان ہونے کے نام ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود شرکیات میں مبتلا ہے. اتنی بدقسمتی ہے جو ابھی اپنے منافقین کی پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی توفیق دی. ہاں, پہلے دیکھا, لیکن پھر ایک آگ جلائی, اور اس کے بعد جب آگ جلا لی, اندھیرا ہوا, آگ جلائی تو خود اندھے ہو گئے. آگ میں راستہ دکھتا ہے, اللہ نے اندھا کر دیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ. سورہ بقرہ میں جو مثال تھی بڑی پیاری ہے, غور کیجئے کہ ہم کو اسلام ملا اور ہم اسلام کی قدر نہیں کر رہے ہیں, قرآن پڑھ نہیں رہے, سمجھ نہیں رہے, شرک کر رہے ہیں, بدعت کر رہے ہیں, خرافات میں پڑے ہوئے ہیں, فلاں اور فلاں کے پیچھے جا رہے ہیں, وہ بہت بڑا عالم ہے, وہ بہت بڑے علامہ ہے, وہ فلاں امام ہے, وہ ہوا میں اڑتا ہے, وہ پانی پہ چلتا ہے, تو اللہ کے رسول کی بات چھوڑ کر اس کی بات مان لو. کتنی بڑی گمراہی ہے کہ اللہ نے کتاب اتاری ہماری ہدایت کے لیے, اس کو قیامت تک محفوظ رکھنے کی گارنٹی دی, ذمہ داری دی. تو اب سوچیے, عقل سے آدمی سوچے گا کہ یہ ہمارے لیے محفوظ ہے, ہم اس کو چھوڑ کر ادھر ادھر کیوں دیکھیں. اس کی تشریح سب سے اچھی کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اللہ نے آپ کو تفسیر اور تبیین قرآن کی ذمہ داری دی, خود قرآن کہتا ہے, تو آپ کی بات مانی جائے. اور پہلے شاگردان صحابہ کے, تو صحابہ کو دیکھا جائے کہ انہوں نے قرآن حدیث کو کیسے مانا. بہرحال یہ 3 اسٹیپ بہت اہم ہیں, اور یہ اگر سمجھ لیجیے کہ سورہ فاتحہ کا ایک مغز ہم کو حاصل ہو گیا. عقیدہ اس میں ہے, عبادت اس میں ہے, منہج اس میں ہے کہ آپ کا, ہمارا طریقہ دین کا کون سا ہونا چاہیے. تو
تو کون سا ہونا چاہیے؟ اہدنا صراط مستقیم. کون صراط مستقیم؟ صراط الذین انعمت علیہم. انعام یافتہ لوگوں کا طریقہ، انبیاء، شہداء، صدیقین. تو اب انبیاء میں پہلے نبیوں کی شریعت منسوخ ہوئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین سید المرسلین کی شریعت اب قیامت تک کے لیے حجت ہے. جنت میں جانے کے لیے اسے ماننا، اس کو اختیار کرنا ضروری ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے صدیقین، شہداء اور صالحین، جس میں سر فہرست ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور تمام صحابہ، ان کا طریقہ، ان کے راستے پر چلا. اس میں صحابہ کا منہج آ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج آ گیا، دین کا طریقہ. سورہ فاتحہ میں ہم جس چیز کو ابھی میں جو بیان کر رہا ہوں، آج کل فیشن یہ چلا ہے کہ اگر کسی کو غلط بتائیے، شرک کو شرک کہیے، تو کچھ لوگوں کو برا لگتا ہے کہ مولوی صاحب اختلافی مسئلہ چل رہا ہے، امت کی یہ حالت ہے، ایسا ہے ویسا ہے. امت کی یہ حالت جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ اس کو چھیڑتے نہیں. بیماری کو چھیڑ کر بیماری کا علاج کیجئے، آپریشن کیجئے. اب آپ بولیں گے کہ کینسر ہے، پہلے ہی سے مریض کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ اس کو مزید کاٹنے پیٹنے کی بات کرتے ہیں، اس کے علاج کرنے کی بات کرتے ہیں تو اور تکلیف بڑھ جائے گی. تو رہنے دیجئے کینسر، رہنے دیجئے تھوڑا کھانسی، اور تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں آپ، موت کی طرف دھکیل رہے ہیں. یہی اس امت کا حال ہو گیا ہے کہ گمراہیاں ہیں، اس کی اصلاح کرنے والوں کو روکا جاتا ہے. بھائی اللہ کے رسول نے بلا وجہ تو نہیں کہا نا 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں ایک راستے پہ ہوگا، باقی جہنم والے. تو اس 72 سے بچانا ہے کہ نہیں بچانا ہے؟ وہی کہا اہدنا الصراط المستقیم. ہر نماز میں ہم دعا مانگ رہے ہیں اور بات کرنے سے بھاگ رہے ہیں. صراط مستقیم پر چلا. ابھی چلا کے 3 معنی ہے، آگے ہم انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کریں گے. تو یہ 3 چیزیں بنیادیں آ گئی. چنانچہ عقیدے سے شروعات کی، الحمدللہ رب العالمین، جس میں توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات سب آ گئی. الرحمن الرحیم، اس میں بھی توحید اسماء و صفات کی طرف اشارہ آ گیا. مالک یوم الدین، اس میں آخرت کے دن پر ایمان آ گیا. آخرت پر ایمان ہمارے ایمان کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، ہاں، اور وہ اصلاح کرتا ہے. جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وہ سدھر نہیں پاتا. پھر اس کے بعد عبادت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، منہج ہے اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حمد سے شروعات کی اس طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حمد کے ساتھ ذکر کیا، اور اس بات کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور احسانات اور اس کی نوازشیں بندوں کے ساتھ ہما وقت ہیں، ہمارے اور آپ کے ساتھ. ہم ہر وقت سانس لے رہے ہیں، کپڑا پہنے، کھانا کھا رہے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، سب اس کا دیا ہوا. اس کے سوال کرنے سے پہلے اللہ نے دیا. ہم نے اللہ سے کوئی چیز مانگی. ابھی کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کے فائدے اور نقصان کا ہمیں علم نہیں ہے، ہم کھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا اللہ بغیر مانگے دے رہا ہے، بغیر جانے دے رہا ہے. کتنا بڑا کریم ہے. اس کی ربوبیت کا غور کیجیے. اگر ہم پہچان جائیں اللہ کی معرفت تو اس کے سامنے جھکتے چلے جائیں، جھکتے ہی رہیں، اور یہ احساس جاگے گا کہ ہم کتنا کچھ بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دیں، اللہ کی ربوبیت کا ایک حصے کا بھی کوئی حق ادا نہیں کر سکتے، ایک چیز کا. چنانچہ یہ احسانات اللہ کے، اس کی حمد اور تعریف کا تقاضا کرتے ہیں کہ بندے اس کی تعریف کریں. اور تعریف کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ہم تعریف کر رہے ہیں تو زبان سے کر رہے ہیں، دل میں اس کا یقین کرتے ہیں کہ یہ احسانات اللہ کے ہیں. اللہ کے کمال اور اس کی ذاتی خوبیوں پر تعریف کرنا یہ حمد کہلاتا ہے، حمد کی تعریف ہے. اسی طرح حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی محامد کو، حمد کو اور اللہ اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے. لہذا ذکر کے اندر افضل ترین ذکر میں یہ ہے کہ آپ الحمدللہ کہے، لا الہ الا اللہ کہے. اسی طرح اس سورے میں دل کے اعمال میں سے 2 بنیادی اور اہم عمل ذکر کیے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں اخلاص ہے اور توکل ہے. ایاک نعبد میں اخلاص ہے، شرک سے غیر اللہ کی کسی چیز کی طرف لالچ امید کرنے کی بجائے صرف اللہ کے لیے ہمارے اعمال زندگی ہو، زندگی جینا مرنا عبادت اللہ کے لیے صرف ہو، یہ اخلاص ہے. ایاک نعبد میں اخلاص آیا. اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں کہ صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس میں اللہ پر توکل آیا کہ بھروسہ صرف تجھ سے کرتے ہیں، تجھ پر کرتے ہیں، کسی اور پر نہیں کرتے. یہ 2 اخلاص اور توکل دل کے اعمال میں سے 2 اہم عمل ہیں. اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے 2 حدیثوں کی طرف میں اشارہ کروں. اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ اگر تم اللہ پر ویسا توکل اور بھروسہ کرنے لگو جیسا کہ حق ہے، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکل لرزقکم کما یرزق الطیر، تم کو ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. صبح گھونسلے سے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، تغدو خماصا وتروح بطانا، اور پیٹ بھر کر آتے ہیں. پرندوں کے پاس کوئی راشن پانی جمع نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا کہ میں صبح نکل رہا ہوں کہاں جاؤں. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے گھر میں بیٹھ کے ملے گا. پرندہ نکلتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تب روزی ملتی ہے. کوئی پرندہ واپس بھوکا پیٹ نہیں آتا.
پتہ نہیں ہے کہ کہاں جانا ہے، کہاں دانا پانی ملے گا، لیکن اللہ بھوکا نہیں لوٹا۔ اللہ پر بھروسہ کرو گے تو اللہ تمہارا اس طرح معاملہ کرے گا، اور اللہ پر بھروسہ کرو گے تو کبھی رسوا نہیں ہوگے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ ایمان کی اعلیٰ سطح پر ہوگا۔ 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ان کی صفت کیا بتائی؟ جو اپنے پروردگار جو رقیہ نہیں کرواتے، جو الذین لا یسترقون، اور کئی داغتے نہیں ہیں زخم کو، اور شگون نہیں لیتے، اور اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے یہ لوگ توکل کرتے ہیں، تو جس کا جتنا تگڑا توکل ہوگا وہ دوسروں سے رقیہ نہیں کرائے۔ رقیہ بعض شرائط کے ساتھ جائز ہے، لیکن دوسروں سے کرانا نہ کرانا یہ افضل ہے۔ توکل جتنا مضبوط ہوگا، آپ خود دعا کیجیے، خود مانگیے رب سے، جتنا آپ توکل کریں گے اتنا آپ کے ایمان کا اور توحید کا درجہ اونچا ہوگا۔ جتنا توحید کا درجہ ہوگا اتنی آسانی سے بندہ جنت میں جائے گا۔ جس کی توحید انتہائی اعلیٰ ہوگی وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم کے ضمن میں جہاں ان کے منہج کا ہمیں علم ہوتا ہے، وہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں صحبت کے لیے، سنگت کے لیے اچھے لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اچھے لوگوں آئے گی آگے بات، اچھی صحبت اور بری صحبت کا اثر کر۔ ہمارے دوستوں میں بات ہو رہی تھی تو میں نے ذکر کیا کہ غور کیجئے کہ کتا مکلف نہیں ہوتا۔ اصحاب کہف کے ساتھ کتا تھا، بادشاہ سے بھاگ کر جب انہوں نے پہاڑ غار میں پناہ لی، اور اللہ تعالیٰ نے کرامت کے طور پر انہیں لمبی نیند دی، 300 سال سے زیادہ۔ سورہ کہف میں جن کے واقعے کا ذکر ہے، ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ کتا مکلف نہیں تھا، پھر بھی اللہ نے نیک لوگوں کے ساتھ، توحید والوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کتے کو بھی کرامتی نیند دی 300 سال سے زیادہ۔ اچھی صحبت کا اثر۔ پوری صحبت، نبی کی بیوی بھی تھی لیکن برے لوگوں کی صحبت میں تھی، تو جب عذاب آیا قوم لوط پر تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی پر آیا، بیوی بھی بری صحبت کی وجہ سے عذاب کا شکار بن گئی، کتا بھی اچھی صحبت کی وجہ سے اعزاز کا حقدار بن گیا اللہ کے ہاں۔ بہرحال اس میں صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر پروردگار چلا۔ تو آپ کو انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے تو اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔ علماء کی مجلس میں کون سے علماء؟ جو خشیت اور تقوی والے ہیں، علماء جو نہیں، بدعتی اور مشرک نہیں، جو قرآن حدیث کا علم رکھتے ہیں اور جو تقوی پرہیزگاری والے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، ان علماء کی یا ایسے متقی پرہیزگار لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ جب آپ ان کی صحبت میں رہیں گے تو ان کے طریقے پہ چلیں گے۔ برے لوگوں کی صحبت میں برے اثرات یقینی ہیں۔ اسی طرح نعبد و ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایاک اعبد و ایاک استعین، میں اللہ کی عبادت صرف کرتا ہوں، صرف اللہ سے مدد مانگتا ہوں، میں نہیں کہا، ہم کہا۔ اس سے پتہ چلا کہ امت کو اجتماعیت اختیار کرنا چاہیے۔ ہم جماعت میں اور امت میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں، دین کے معاملے میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ اب یہاں اہدنا الصراط المستقیم میں یہ آخری دو باتیں ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم میں ہدایت کا جو لفظ آیا ہے، ہدایت کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے راستہ بتانا، ایک معنی ہوتا ہے توفیق دینا، ایک معنی ہوتا ہے ثابت قدم رکھنا۔ ہدایت کا جو پہلا معنی ہے راستہ بتانا، ان میں دلیلیں ہیں، میں وقت بچانے کے لیے اپنے الفاظ میں مختصراً بیان کر رہا ہوں کہ راستہ بتانا، کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ فلاں جگہ جاتا ہے، یہ دلالت ہو گئی، رہنمائی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیتے تھے تو کیا ہدایت، نبی کی ہدایت کیا تھی؟ قراءۃ الطریق، راستہ بتانا۔ اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق کو بھی راستہ بتایا، ابو جہل کو بھی راستہ بتایا، دونوں کو بتایا۔ اللہ کے رسول راستہ تو بتاتے تھے، انک لتہدی الی صراط مستقیم، قرآن نے کہا آپ سیدھے اس راستے کی طرف رہنمائی کرتے، لیکن آپ توفیق نہیں دے سکتے تھے۔ پوائنٹ نوٹ کیجئے، توحید کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو بہت چاہا کلمہ پڑھ لے، نہیں پڑھا کیونکہ اللہ نے توفیق نہیں دی۔ ہاں، تو مختار کل کہاں ہوئے؟ بلکہ آپ نے اس کے مرنے کے بعد جب کہا کہ میں دعا کروں گا تو 2 آیتیں ان کے سلسلے میں نازل ہوئی، ایک اس میں سے یہ بھی تھی کہ انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، آپ جسے چاہے ہدایت، رسول کون سی ہدایت نہیں دے سکتے؟ توفیق۔ تو رسول جو ہے راستہ کی رہنمائی والی ہدایت تو دے سکتے ہیں، ہم اور آپ کر سکتے ہیں کہ بھائی ہاں یہ راستہ ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ رہنمائی ہے، لیکن توفیق دینا اللہ کے اختیار میں ہے، نبی بھی نہیں کر سکتے، اپنے چچا کو بھی کلمہ نہیں پڑھوا سکتے۔ تو یہ دوسرا معنی ہے توفیق۔ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، تو راستہ دکھانا ہی نہیں
توفیق دینا بھی آیا. اب صرف توفیق ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس صراط مستقیم کی توفیق مل گئی, اب اس پر قائم رکھنا. آج کے دن آ گئے, پہلا دن ہے, دوسرا دن ہے, یا رمضان مبارک میں سدھر گئے, رمضان گیا, ہم بھی گئے, میں مسجد کا راستہ بھول گئے, تو یہ ثابت قدمی نہیں ہوئی. جمانا, ثابت قدم رکھنا, یہ تو کچھ اعمال کی بات سمجھ میں آ سکتی ہے, لیکن عقیدے کے معاملے میں ایک آدمی قرآن حدیث کی توحید اور اتباع سنت کا عقیدہ اختیار کرتا ہے, کسی سے متاثر ہوتا ہے اور اس سے متاثر ہو کر صحابہ کرام کو برا بھلا بولنے لگتا ہے, تو وہ ثابت قدم نہیں رہا, وہ ہدایت سے محروم ہو گیا. اہدنا الصراط المستقیم سے سمجھ کر پڑھا ہی نہیں, اللہ سے مانگا ہی نہیں. ہاں, تو تیسرا معنی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ثابت قدم رکھے. ان تمام جو میں نے 3 معنی بتایا, میرے سامنے جو کتاب ہے اس میں تینوں پر قرآن کی آیتیں موجود ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت میں راستہ بتانا, توفیق دینا, ثابت قدم رکھنا, تینوں چیزیں آتی ہیں. تو ہم اللہ سے جب کہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت دے, مطلب صحیح راستہ بتا, صحیح راستے پر چلنے کی, قبول کرنے کی توفیق دے. کتنے لوگ ہیں جو صحیح راستہ جانتے ہیں لیکن اس کو اختیار نہیں کرتے. غیر مسلموں میں کہتے ہیں کئی لوگ کہ اسلام سچا مذہب ہے لیکن ہم قبول نہیں کر سکتے. کئی لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ قرآن حدیث والا یہ جو منہج ہے سلفی اہل حدیث مسلک, یہ صحیح ہے, ہمیں سمجھ میں آ گیا, لیکن ہم بعض علماء تک کہتے ہیں حیرت کی بات, سمجھ رہے ہیں توفیق نہیں مل رہی. کچھ لوگ ایسے ہیں توفیق مل گئی لیکن قائم نہیں رکھے, جو میں نے ابھی مثال دی, اختیار کیا کسی مولوی سے, کسی پیر سے, کسی جاہل سے متاثر ہو گئے اور غلط راستہ اختیار کر لیا, ثابت قدم نہیں گئے, ہٹ گئے, صحیح پانے کے بعد بھی صحیح راستے سے ہٹ گئے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کی ہر رکعت میں ہر بندے کو جو ہم پڑھتے ہیں یہ دعا سکھائی کہ ہم اہدنا الصراط المستقیم بار بار پڑھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بار بار پڑھنا ہماری ضرورت ہے. شیاطین و انس والجن ہمارے عقیدے اور ایمان کے شکار کرنے کے لیے ہر وقت کوشش کر رہے ہیں. ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں جو اب یہود, نصارہ, امریکہ, یورپ اور اب تو ہندوستان میں بھی کہاں کہاں سے حملے ہو رہے ہیں ہمارے عقیدے اور ایمان پر. ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں. دیکھیے ان مرتد ہونے والی بچیوں کے لیے اہدنا الصراط المستقیم کی کتنی ضرورت تھی. میں نے ابھی کئی تقریروں میں کہا, شاید اس جمعہ کے خطبے میں بھی کل کہا, کہ غزہ کھنڈر میں بدل گیا, قبرستان بن گیا, بہت سارے لوگ بے گھر ہو گئے, بہت بڑا نقصان ہوا. ہمارے یو پی میں ادھر ادھر گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں, مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے, مسجدوں میں مندر ڈھونڈا جا رہا ہے, اور بہت سارے نقصان ہے. تشویش کی بات ضرور ہے, فکر ہونی چاہیے, لیکن یہ جو نقصانات ہیں, ٹوٹ جانا, امیر کا فقیر ہو جانا, مر جانا, یہ نقصان بہت 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 چھوٹا ہے بنسبت اس کے کہ ایک آدمی مسلمان اور مومن ہو اور کافر اور مرتد اور مشرک بن جائے. یہ نقصان بہت بڑا ہے. ہمارے اسلاف کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں, سب کچھ قربان کیا, گھر چھوڑ دیا, وطن چھوڑ دیا, رشتہ داروں کو چھوڑ دیا, دولت نچھاور کر دی, اور ضرورت پڑی جان دے دی, بتایا عقیدہ. پتہ چلا عقیدہ سب سے قیمتی ہے. اور ہمارے یہاں لوگ عقیدہ بھی بیچ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. اتنی ضرورت ہے اہدنا الصراط المستقیم کی, سمجھ کے پڑھیے. اور میں نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد اس کی حفاظت کی ضرورت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے. ہم اس دنیا میں جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں اس کو سمیٹے ہوئے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور اس پر قائم رہنا اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں اس کی شدید ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا کی شروعات حمد سے کی, اور اس میں لفظ حمد, اللہ کی تعریف, اس کی بعض فضیلتوں کا ذکر انہوں نے کیا ہے ایک ایک جملے میں. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح الجامع میں کہ اللہ کے سب سے افضل بندے حمادون ہیں, یعنی جو وہ بندے جو اللہ کی خوب تعریف کرتے ہیں. اسی طریقے سے افضل الدعا الحمدللہ ہے, صحیح الترغیب. اسی طریقے سے سبحان اللہ و بحمدہ, اللہ کی ذات کی میں تسبیح باقی بیان کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ. یہ اللہ کے نزدیک احب الکلام ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, کلمتان خفیفتان میں بھی ہے کہ وہ 2 کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں, رحمان کو پسند ہیں اور میزان میں بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. حضرت نوح علیہ السلام سے صحیح روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے آخر وقت میں تلقین کی کہ بیٹا میں 2 چیزوں سے تم کو حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں. جس کا حکم دیا وہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ. لا الہ الا اللہ کے بارے میں بتایا کہ اس کی اتنی طاقت اور اتنا وزن ہے کہ 7 آسمان 7 زمین ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں, ان ساری مخلوقات جو ہے وہ بھی. اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں, تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا. یہ ایک چیز بتائی, اور کہا کہ ساری کائنات اگر مل کر ایک
مبہم بن جائے ہاں، اور تو لا الہ الا اللہ اس سب کو توڑ دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ دوسرے کہا کہ میں تم کو سبحان اللہ و بحمدہ کی تلقین کرتا ہوں، تو اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی جو اللہ کے رسول نے بتایا، اس کا فائدہ بتایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ پوری کائنات کی ہر چیز کی تسبیح ہے، فرشتے بھی یہ کرتے ہیں، جانور پیڑ پودے سب کرتے ہیں، پوری کائنات کی یہ صلاۃ ہے، تسبیح ہے۔ اور وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلَائِقُ او کما قال، کہ اسی کلمے کی وجہ سے ساری مخلوق کو روزی چاہیے تو سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیے۔ تو کہا کہ یہ پسندیدہ ہے۔ اسی طریقے سے حمد جو ہے یہ نعمت کو قائم رکھنے اور نعمت میں اضافے کا ذریعہ ہے، کیونکہ آپ جب حمد بیان کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور شکر آپ کے پاس ہم کو جو نعمت ملی ہے اس نعمت کی حفاظت بھی کرتی ہے اور اس نعمت کا اضافہ بھی کرتی ہے، اس پر دلیلیں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے نمبر 7 میں کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں عبادت کو استعانت پر مقدم کیا، پہلے عبادت کا ذکر کیا، استعانت کا اس کے بعد، کیوں؟ اس لیے کہ عبادت لأنہا وسیلہ، کہ عبادت ہی اس کی طرف وسیلہ ہے، چنانچہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس لیے کہ یہ وسیلہ ہے اس کی طرف، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمام امور میں مدد لی جاتی ہے، یہاں تک کہ عبادت اللہ کی ہم کر سکیں، اس میں بھی اللہ ہی کی مدد ملے گی تبھی ہم کر پائیں گے۔ یا کا نستعین بعد میں ذکر کیا، اصل مقصود عبادت ہے اور استعانت اس عبادت کا ذریعہ ہے۔ تو ہم دنیا میں کوئی بھی کام کریں اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے، اور جو عبادت کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے، اس لیے پہلے عبادت کا ذکر کیا جو اصل مقصود ہے، اور وسیلے کو بعد میں ذکر کیا۔ غور کیجئے کتنی اہم بات ہے یہ بھی کہ ہم رمضان کے روزے صحیح ڈھنگ سے رکھیں، اس میں بھی اللہ کی مدد چاہیے، دعا مانگنی چاہیے۔ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کسی انسان کا یہ کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو وہ مدبر عن ربہ، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اور اگر وہ آدمی یہ کہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، آدمی کہہ تو رہا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ اور دوسرے کلمات، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملہ احکامات سے منہ موڑتا ہے، میں نے غلط ترجمہ کر دیا تھا، میں نے مدبر کہہ دیا، مدبر ہے کہ پیٹ پھیرتا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں یہ کلمات ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور کہہ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لیکن اللہ کے قوانین سے پیٹ پھیرنے والے ہیں، اس کے ذکر سے غافل ہیں، تو یہ لا حول ولا قوت کہنا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ آج کل ہمارے یہاں فضائل بتانے والے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور دوسری طرف شرک بھی کرتے ہیں، شریعت کی مخالفت بھی کرتے ہیں، حلال حرام کی تمیز بھی نہیں کرتے۔ سورۃ الفاتحہ اور اس کے بعد جو ہے آخر میں جو کہا گیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط مستقیم پہ چلا، کون سا صراط؟ جو انعام یافتہ لوگ ہیں، ان لوگوں کا نہیں جو مغضوب علیہم اور ضالین، مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ضالین جو گمراہ ہیں۔ اہل علم نے کہا کہ مغصوب وہ ہیں جو جان کر بھی حق کو قبول نہیں کرتے، یہودیوں میں یہ صفت غالب تھی، معلوم ہے لیکن مانتے نہیں۔ آج ہمارے یہاں علماء شاہ ولی اللہ سفیان بن عیینہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ ہمارے علماء میں جو بگڑتے ہیں اور حق کو قبول نہیں کرتے وہ یہود کی طرح ہے، اور ہمارے جاہلوں میں جو لوگ بگڑتے ہیں، دلیل نہیں ہے لیکن دین پر عمل کرتے جا رہے ہیں، یہ فضائل ہے، یہ سنت ہے، بدعت کو سنت مان رہے ہیں، دین سمجھ رہے ہیں، وہ نصارہ کی طرح ہے جنہوں نے رہبانیت کو اختیار کیا تھا۔ نصارہ کی گمراہی جہالت کی وجہ سے، یہود کی گمراہی علم کے باوجود دھرمی کی وجہ سے، لہذا یہود مغصوب علیہم ہیں اور ضالین نصارہ ہیں۔ اب جو ان کے جیسا ہوگا بدعتیوں میں، خرافاتیوں میں، منحرفین میں، وہ ان کے جیسا مانا جائے گا۔ اللہ نے ہم کو دعا سکھائی کہ ان کے جیسا مغصوب علیہم اور ضالین کی طرح نہ بنا۔ تو انہوں نے بڑا پیارا ایک نقطہ بیان کیا کہ جو سورہ فاتحہ کی دعا کا آخری حصہ ہے کہ ہم کو مغصوب علیہم اور ضالین کے راستے پر نہ چلا، تو آگے جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دو بڑی سورتیں سب سے پہلے آنے والی ہیں قرآن میں، سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ حصہ یہود کی گمراہیوں کا ذکر کیا، اور سورہ آل عمران میں زیادہ حصہ نصارہ کی گمراہیوں کا ذکر کیا، اور ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی کہ یہ دیکھو سورہ بقرہ میں یہود کیسے کیسے گمراہ ہوئے، عقیدے میں، عمل میں، عبادت میں، اللہ تعالیٰ اور اپنے رسول کی مخالفت کر کے، اور نصارہ کس طریقے سے گمراہ ہوئے۔ تم وہ راستہ اختیار نہ کرنا، تو یہ تمہاری دعا کا جواب ہے۔ تم نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط مستقیم یہ پورا قرآن ہے۔ انبیاء کا، صدیقین اور شہداء کا اس میں طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا تو اس میں گمراہ لوگ جو ہلاک کیے گئے، اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بنے، ان کے بھی حالات ہیں، ان کو دیکھ لو اور اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس میں تدبر کرنے
اس کے معنی اور مطالب جو کچھ ہماری سمجھ میں آتے ہیں اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائیں۔ آج ہم نے پہلی تراویح پڑھی ہے، صبح سے ہمارا پہلا روزہ شروع ہونے والا ہے۔ اس ابتدائی میں ہم پھر سے رب العالمین سے دعا کریں اور اپنی کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ اس ماہ مبارک کی عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے یا ہم جب تک بھی زندہ ہیں ہمیں پروردگار ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں جنت سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتا ہے اور جنت میں داخلے کی فہرست میں شامل کرتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔